تو میرے بھائیوں، یہ آیات کریمہ آپ پڑھیں، ان کے فوائد یہ ہیں کہ ہر کام آپ کا خود بخود ہوتا جائے گا، ہر رکاوٹ دور ہوتے جائے گی، ہر بندش ٹوٹتا جائے گا، ہر رشتہ دار آپ کے پیچھے خود بخود آئے گا، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگی، جو آپ کے دل اور دماغ میں فیصلہ آئے گا وہی لوگ تسلیم کریں گے۔ جس مقصد اور جس غرض سے یہ وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہی آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہ میں نے اپنے زندگی میں نوٹ کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے تب تک آپ کے پاس عزت ہے، لوگوں کے نظروں میں، اللہ کے ہاں نہیں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اچھا پیسہ ہے، وہ آپ کا ہے، آپ کسی کو نہیں دیتے ہیں، لیکن عزت آپ کا بہت لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس عزت دینے کو بھی نہیں ہے، یعنی آپ کو لوگ عزت بھی نہیں دیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ اوراد میرے ہوتے ہیں، اس کے بعد تلاوت کرتا ہوں۔ تو تلاوت کرتے وقت ایک آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی، تو میں نے کہا کہ اس پر ویڈیو بناتے ہیں اور میرے جتنے بھی بھائی اور بہن ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ آپ سن لیں، کسی بھی غرض سے، کسی بھی مقصد سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کا توڑا آپ سب بھائی اور بہنوں کو بتا دوں کہ کتنا پاورفل ہے، اور ایک قصہ میں آپ سب بھائیوں کو بتا دوں، پھر آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مضبوط اور کتنا پاورفل ہے۔ ایک غریب گھرانہ ہوا کرتا تھا جو کہ اتنا غریب تھا کہ 20 روپے کا چاول لا کر گھر میں 7-8 بچے تھے اور ماں باپ تھے، تو 20 روپے کے چاول پر وہ گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ میرے سامنے سے گزرا ہے تو جب اس کا ذکر کرتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ غربت تھی، حد سے زیادہ غربت تھی۔ ایک باپ تھا، وہ کمانے والا تھا اور بقایا سب کھانے والے تھے اور سب پڑھنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ان کا تو اپنا گھر تھا، لیکن غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر ہی بیچ ڈالا۔ اگر میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں تو آپ سب بھائی اور بہنوں مجھے معاف کر دیں، کیونکہ جب کوئی واقعہ آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا۔ یہاں پر جتنے بھی آپ ٹائم دو گے انشاءاللہ تعالی یہ ٹائم آپ کا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ جب تک آپ حیات ہوں گے یہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا، یہ آیات کریمہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا، اور آپ ہمیشہ کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہاں تک میرے بھائیوں کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ ڈالا اور شہر میں شفٹ ہو گئے گاؤں سے، وہاں پر بھی ٹھوکریں کھا کے، کراچی میں بہت زیادہ 4 مہینے انہوں نے گزارے، وہاں پر بہت زیادہ ٹھوکریں کھا کر واپس گاؤں میں آئے۔ واپس گاؤں میں آ کر پھر وہاں پر کرائے میں رہے، اس کے بعد پھر دوسرے شہر میں، مطلب 3-4 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی، اور ہر بار ناکام۔ لیکن جب انہوں نے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ آیات کریمہ پڑھا اسکرین کے ساتھ، اور ویڈیو میں بھی آپ سب بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سا پارہ ہے۔
کہاں پر ہیں، کون سا صورت ہے، اس کے بعد پھر آ کے اس پر مزید بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح میں نے نماز پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی۔ یہاں پر والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس کو آپ لوگوں نے کتنا پڑھنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن والذین یقولون یہ ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ پڑھو تو یہاں سے پڑھو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کا حل نہیں ہو رہا وہ اللہ جل شانہ کیسا حل کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر حوالہ دیتا چلوں کہ یہ 19 پارہ ہیں، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، 19 پارہ ہیں، پیج 330 ہے، اگر 16 لکیر والے قرآن مجید آپ اٹھاتے ہیں سورۃ الفرقان ہے، اور آیات کون سا ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 83 نمبر آیات ہیں۔ صحیح ہے میرے بھائیو، جب انہوں نے اس آیات کریمہ کا اپنے زندگی کا معمول بنا لیا، جب بھی نماز پڑھتا ہے، جب بھی بھائی نے کہا جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے اینڈ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یعنی درود ابراہیمی کے بعد ربنا ہب لنا، یہ میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کے اینڈ میں صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ، تو آج ان کا یہ عالم ہے کہ شہر میں ہی اس نے زمین خریدی، مکان بنایا، گاؤں میں بھی ان کا زمین ہے، گاؤں میں بھی ان کا عزت ہے، یہاں پر عزت ہے۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ اپنے رشتہ دار بھی ان کی عزت نہیں کرتے تھے، کسی بھی رشتہ دار کے گھر جاتے تو وہ یہ سمجھتے کہ مانگنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب اگر کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے ہو۔ لوگ رشتہ دار ادھار مانگ کے ان کے لیے جو ہے دعوت کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے تب تک آپ کے پاس عزت ہے لوگوں کے نظروں میں، اللہ کے ہاں نہیں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اچھا پیسہ ہے، وہ آپ کا ہے، آپ کسی کو نہیں دیتے ہیں، لیکن عزت آپ کا بہت لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس عزت دینے کو بھی نہیں ہے، یعنی آپ کو لوگ عزت بھی نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، میرا رب کا دین ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے بالکل ہی توڑ دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا رب جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے گھر بیٹھے ذلیل کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیات کریمہ آپ پڑھیں، ان کے فوائد یہ ہیں کہ ہر کام آپ کا خود بخود ہوتا جائے گا، ہر رکاوٹ دور ہوتی جائے گی، ہر بندش ٹوٹتا جائے گا، ہر رشتہ دار آپ کے پیچھے خود بخود آئے گا، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگی، جو آپ کے دل اور دماغ میں فیصلہ آئے گا وہی لوگ تسلیم کریں گے۔ جس مقصد اور جس غرض سے یہ وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہی آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نعمتوں سے اللہ نوازے گا، بہت سارا کامیابی اللہ جل شانہ آپ کا مقدر بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو آپ سب بھائی اور بہنوں
کو ضرور بھی ضرور بتاتا چلو، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہو، کوئی بھی دنیا کا عمل ہو، تو سب سے پہلے آپ کہو کہ اللہ رضا کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر اپنا مقصد دل اور دماغ میں بٹھائیں، پھر دیکھیں اگر وہ کام 1 ہفتے میں ہوتے ہیں تو وہ 1 دن میں ہو جائے گا، 1 گھنٹہ کے اندر اندر ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ سب بھائی اور بہنوں کو بہت زیادہ فائدہ ملا ہوا ہوگا، اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں نے اس کو ضرور بھی ضرور شیئر کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔